نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف ہرگز آر نہیں سمجھا المسیح مسیح ابن مریم نے کس بات کو ان یکون کہ وہ ہوں عبدا للہ اللہ کے بندے، یعنی مسیح ابن مریم نے خود کبھی بھی اللہ کا بندہ بننے کو آر نہیں سمجھا، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے، یعنی اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ بھی خود کو بندہ ہی سمجھتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں کبھی آر نہیں سمجھتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جو کوئی بیزار ہوگا آر سمجھے گا عن عبادتہ اللہ کی عبادت کو یا اس سے بیزار ہوگا، وہ یستکبر اور تکبر کرے گا۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا انکار۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا بس ان قریب وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا، الیہ اپنی طرف، بس ان سب کو وہ اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، سب کے سب کو۔ اس آیت میں دراصل الوہیت مسیح کی تردید میں ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہنے میں کچھ آر محسوس نہیں کرتے، اور اسے آر سمجھنا تو درکنار، وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی میں شریک کریں، اور ویسے بھی جو کسی کا بندہ ہو اور غلام ہو وہ اس کا شریک نہیں ہوا کرتا۔ غلام مملوک تو ہو سکتا ہے، شریک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو لفظ یستنکف استعمال ہوا ہے نون کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے باعث آر سمجھنا، کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے سرتابی کرنا، قابل آر سمجھنا، غیرت، حمیت، خودداری یا تکبر کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لینا۔ وفد نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ ان کو بندہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کے حق میں یہ آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ عیسائی حضرات خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ یعنی ان کی اپنی باتوں میں کنٹراڈکشن۔ اور پھر فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک اور وجہ تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے کی کہ ان کے کوئی باپ نہ تھے۔ فرمایا فرشتوں کے کون باپ ہیں، فرشتوں کی کون اولاد ہے؟ لیکن انہوں نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا، بلکہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اس عبادت میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ اور جو اس کی عبادت کو آر سمجھے گا اور تکبر کرے گا، جیسا کہ سورۃ المؤمن میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی عبادت سے آر کیا چیز ہوتی اور یہ کیسے ہوتی اور یہ کب ہوتی؟ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرتے، کیونکہ سزا بہت سخت بتائی گئی نا۔ ایک جگہ کہا گیا میں ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کروں گا، وہ جائیں گے کہاں ایسا کر؟ دوسری جگہ کہا وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ اللہ کی عبادت سے آر کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو کرنے میں
اپنی حقیقت محسوس کرنا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ کا کوئی حکم ماننے میں اپنی کمتری محسوس کرتے ہوں، یا اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں، یا اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے کہ وہ سر ڈھکے پھرتے ہیں یا ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں. اس محفل میں کوئی نماز کا موقع ہے؟ یہاں تو استری خراب ہو جائے گی، اور یہاں نماز پڑھنے سے میک اپ خراب ہو جائے گا. کیا یہ بھی عبادت سے آر کی قسمیں نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے کسی بھی محفل میں ہو، کسی بھی حال حلیے میں ہو، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ سجدہ کرتے وقت ان کا میک اپ خراب ہو رہا ہے یا ان کے کپڑوں کی استری خراب ہو رہی ہے. ان کو کسی کے آگے بھی، کسی بھی محفل میں اللہ کے سامنے جھکنے سے شرم نہیں آتی. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا کسی محفل میں جا کر مجھے نماز پڑھنے میں شرم تو نہیں محسوس ہوتی؟ کیا کوئی جگہ ایسی تو نہیں جہاں جا کر میں نماز پڑھنے کو آر سمجھتی ہوں، اپنی توہین سمجھتی ہوں، یا نماز کے علاوہ کسی بھی دین کے حکم پر عمل کرنے کو حقیر کام سمجھتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ بڑا بننا تو صرف اللہ کا حق ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص تکبر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متکبرین کی جماعت میں لکھ لیتا ہے، پھر اس کو وہی ذلت اور عذاب پہنچے گا جو متکبرین کو پیش آئے گا. یعنی ایک دفعہ کیا، پھر کیا، پھر کیا، جب اس کی عادت ہی بن گئی تو اس کو پھر متکبرین کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا، اور قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی جیسا انجام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں کہ دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا، ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے. یعنی سرکشی کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے بگڑنے والا. حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. ترمذی کی روایت. بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا. اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کیا ہوا تھا، یعنی بہت خوبصورت لباس میں تھا اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا. بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اترا رہا تھا، یعنی اچھے لباس میں اور ہیئر سٹائل میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر چلتے ہوئے اترا رہا تھا، اکڑ کے چل رہا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا. بس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اور یہ عبرتناک مثال ہم سب کو دی گئی کہ اچھا لباس پہن کے، اچھا ہیئر سٹائل بنا کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو. اور تکبر کیا ہے دراصل؟ غمط الناس و بطر الحق. ایک طرف لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور دوسری طرف حق کا انکار کر دینا، صرف اپنی بڑائی اور شان بنانے کے لیے کہ میں نہ مانوں. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا. دوزخ نے کہا، میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے. جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے. تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے. یعنی یہ فیصلہ میرا ہی ہوگا کہ کون کہاں جائے گا. لیکن احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی خبر نہ دوں ہر سرکش، بخیل اور متکبر شخص. سلمہ بن اکوع سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. آپ نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا، میرے اندر اس کی طاقت نہیں، میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا، تو نہ طاقت رکھے. اس کو صرف تکبر نے اس بات کے ماننے سے روکا تھا، یعنی کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ کی طرف
कभी ना उठा सका, क्योंकि अल्लाह ने वो तौफीक ही छीन ली। तो बात यह है कि तकब्बुर में न सिर्फ ये कि